صحبت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، قبر پہ انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست مرے ہوئے انسان کو دفنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک رشتہ دار اور دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ کبھی وہ ساتھ والی قبر میں دیکھتا ہے تو کسی لاش کا پیٹ پھٹا ہوتا ہے، تو کبھی کسی قبر کی طرف دیکھتا ہے تو کسی کی لاش پہ کیڑے لپٹے ہوتے ہیں، تو کسی قبر پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ زار و قطار رونے لگتا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، انسان زندگی میں اپنے آپ کو اتنا اکیلا کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا وہ قبر کی پہلی رات اپنے آپ کو کرتا ہے۔ اس وقت اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سورج ابھی ابھی ڈوبا ہے، اس کو اپنی قبر میں ہر طرف سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے، اتنی دیر میں وہ دیکھے کہ اس کے دائیں طرف سے دھواں اٹھتا ہے اور دو فرشتے اپنے بالوں سے قبر کی مٹی اکھاڑ کے اس کے پاس آ پہنچتے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رسول و امام کون ہے؟ تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے؟ اگر مرا ہوا انسان سچے دل سے اپنی زندگی میں اللہ کو تسلیم کرتا تھا، اللہ کے دین پہ چلتا تھا، تو بے ساختہ وہ حق کہنے لگتا ہے، اور پھر فرشتے اس کے لیے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، انتظار کر، جلد تمہارے اعمال تمہارے پروردگار عالم کے پاس پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا تمہیں بتایا گیا تھا۔ لیکن اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں اور وہ اللہ اس کے دین پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس وقت وہ گھبرانے لگتا ہے، اور فرشتے غضبناک ہو کے کہتے ہیں کہ افسوس ہے، تمہاری زندگی میں تمہیں بار بار بتایا گیا تھا کہ جس طرح سے تم سے پہلے انسان مر چکے ہیں تم پہ بھی یہ وقت آئے گا، لیکن افسوس تم نے ان باتوں کو مذاق سمجھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال جلد تمہارے پروردگار عالم کی دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ انسان کے اعمال کو زبان بخشتا ہے، اور جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس کو صورت بخشتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک اعمال ایک خوبصورت شکل میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اگر انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو ایک بدصورت شکل میں اسی انسان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ابھی وہ فرشتے جاتے ہی ہیں تو دروازہ تبیر کھلتا ہے، تو وہ کہنے لگا، یا علی، دروازہ تبیر کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دروازہ تبیر عالم ملکوت اور عالم برزخ کے بیچ میں ہے، جیسے ہی دروازہ تبیر کھلتا ہے تو اس سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، مرے ہوئے انسان کے پیروں کی طرف، ہاتھوں کی طرف، آنکھوں کی طرف، جسم کی طرف۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک اعمال بولتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس قدموں کو نہ چھونا، کیونکہ یہی قدم ہوتے تھے جو اللہ کے لیے چلتے تھے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرنے کے لیے چلتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے۔ فرشتے جب ہاتھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو اعمال بولتے ہیں، اے فرشتوں، ہاتھوں کی طرف نہ بڑھنا، یہی ہاتھ ہوتے تھے جس سے وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا تھا، اللہ کے لیے زکوٰۃ اور صدقات دیا کرتا تھا۔ جب آنکھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو اعمال کہتے ہیں، انہی آنکھوں سے اس نے اللہ کے قرآن کو دیکھا، اللہ کے نام کو دیکھا، اور اسی زبان سے اس نے اللہ کا ذکر کیا، اور اسی جسم کو وہ ہمیشہ گناہوں سے روکتا رہا۔ اے فرشتوں، تم اس پہ عذاب ڈالو گے؟ تو وہ فرشتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو آواز غیب آتی ہے کہ فرشتوں، اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دو، تب تک جب تک یہ ہماری خدمت میں روز محشر پیش نہ ہو۔ اور اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو جیسے ہی فرشتے اس کے قدموں کے قریب آتے ہیں، اس کے بد اعمال کہتے ہیں، یہی وہ قدم تھے جس سے وہ گناہوں کے لیے جاتا تھا، یہی وہ ہاتھ تھے جس سے وہ انسانوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، یہی وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا، یہی وہ زبان ہے جس سے وہ انسان کے دل دکھایا کرتا تھا۔ اور وہ فرشتے پھر اللہ کی طرف دیکھتے
ہیں اور آوازیں غائب آتی ہے کہ اس کی قبر کو دوزخ کی ایک خندق بنا دو۔ جس طرح سے اس نے اپنے جسم کے ساتھ میری مخلوق پہ ظلم کیا ہے، میری دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، ویسے ہی اس کی تکلیف کا مزہ چکھے، تب تک جب تک اس عذاب کے ساتھ روز محشر وہ میرے پاس نہیں آتا۔ اب جیسے ہی دوزخ کی کھڑکی اس کی طرف کھلتی ہے، اس کی قبر میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی قبر سکڑنے لگتی ہے اور آس پاس کی قبروں سے لوگ اسے کہنے لگتے ہیں، اے بدبخت، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تجھ سے پہلے ہم مر چکے ہیں، ایک دن تو بھی مرنے والا تھا، تجھے تو پھر بھی موقع ملا تھا، تو نے کیوں اچھے اعمال نہیں کیے، تو نے کیوں اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کیا۔ اتنی دیر میں وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اسے عالم ارواح کا وہ وقت دکھایا جاتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں رہا کرتا تھا۔ اس نے جو جو زمین پہ اپنے لیے مانگا تھا وہ سارے انعامات اسے دیے گئے، غربت سے لے کے امیری تک، دکھ سے لے کے تکلیف تک، خوشحالی سے لے کے راحت تک، وہ ساری چیزیں عالم ارواح میں اسے پہلے ہی دکھائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ سب اسے دکھایا جاتا ہے اور پھر وہ رونے لگتا ہے کہ افسوس ہے میں نے اپنے ساتھ ہی برا کیا، میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، کاش جیسا ظلم میں نے اپنے اوپر کیا کوئی اور نہ کرے۔ اے شخص، یاد رکھنا یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا ایک نام، نیند سے بیدار ہونے کا ایک